السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے آجزانہ دردمندانہ گزارش کروں گا کہ ضرور بالضرور اس کو پورا سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اپنا تنہائی میں محاسبہ کریں تو میری طرح بیشتر کو معلوم ہوگا کہ ہم وہ پہلے والے نہیں رہے، وہ مہاجرین و انصار والے جذبے، ان جیسے اعمال، ان جیسے جستجو ہم تھوڑا سا نہیں بلکہ بالکل بدل چکے ہیں، بالکل بدل چکے ہیں۔ ہمارے اندر وہ پہلے والی بات نہیں ہے، نہ وہ جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں۔ ہم انفرادی طور پر بھی خود غرض، بے حس اور بے رحم بن چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ میں، اور تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ ہمارے اندر نئی خطرناک اقدار نے جنم لے لیا ہے۔ زیادہ مشترک بات اگر میں دیکھوں، ہم سیاسی مداری بن کر رہ گئے ہیں۔ کوئی کونا، کوئی محفل، کوئی چوپال جس میں ہمارے لیے ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے سیاست۔ پی ٹی آئی ٹھیک اور نون لیگ غلط، نون ٹھیک تو پی پی غلط، پی پی ٹھیک تو فلاں غلط، فلاں ٹھیک تو فلاں غلط۔ بس ہر محفل، ہر بیٹھک، حتیٰ کہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک اس گفتگو کی گردش میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہر شخص صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار بنا پڑتا ہے۔ ہم نے دوستوں کی محافل سجائیں تو کبھی نہیں سوچا کہ آیا دوستوں میں سے کسی کے حالات کیسے ہیں، کیا وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں، اور اگر ہمسائے ہیں تو کبھی سلام دعا سے آگے گفتگو تک ہی نہیں ہوتی۔ شاید یہ بھی نہ ہوتی ہو، کیونکہ سلام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اب تو یہ بھی نایاب ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم میں سے اکثریت اپنا دماغ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو کاٹنا اور ڈسنا کیسے ہے، اپنے فائدے کے لیے چونا لگانا کیسے ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ہم اتنے بے حس اور خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ سارا شہر جلے، بس میرا گھر نہ جلے۔ اس بدلاؤ کا بڑا سبب شاید سودی نظام اور کارپوریٹ کلچر ہے، جس نے ہر انسان کو خود غرض بنا دیا ہے۔ اس میری میری میں ہم اتنے محو ہو کر رہ گئے کہ ہم اپنے قرابت داروں کی، دوستوں کی، ہمسایوں کی، کسی کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ کوئی اپنی زندگی میں خوش ہے تو کوئی اپنی زندگی سے تنگ، اور اتنا تنگ کہ مسلمان نہ ہوتا تو انتہا کو جا پہنچتا۔ کچھ کم ایمان والے ساتھی تو وہ حد کراس کر ہی جاتے ہیں جو مومن کو نہیں کرنا چاہیے، اور پیچھے سب کو روتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ بات کو مزید آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے مجھے ایک کالم نگار آسمہ احمد کا ایک کالم یاد آ گیا جو روزنامہ جنگ میں پڑھا تھا میں نے۔ لکھتی ہیں کہ کہیں کسی کسان کے گھر میں ایک چوہا بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے، مگر جب خوب غور کرنے پر دیکھا گیا تو سمجھ آئی کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپتے ہی اس نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مجھے کیا، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ چوہا مایوس ہوا اور چل دیا۔ مرغے کو جا کے یہ بات بتائی کہ بھائی گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے، تو مرغے نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، کہنے لگا جا بھائی جا، یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، جا۔ مایوس چوہا آگے بڑھا تو اس کو بکرے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جا کے بکرے کو یہ بات بتائی کہ بھائی گھر میں چوہے دانی آ چکی ہے، تو بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کر کے آواز آئی، اور جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس سانپ کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی نے جب اس کو نکالنا چاہا تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ بیوی کی طبیعت بگڑ گئی۔ کسان نے حکیم کو بلوایا۔ حکیم نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دے دیا۔ کبوتر ابھی برتن میں ابل ہی رہا تھا کہ خبر سن کر کسان کے کئی رشتہ دار ملنے آ پہنچے، جن کے کھانے کے انتظام کے لیے اگلے دن مرغ کو ذبح کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد کسان کی بیوی مر گئی۔ جنازہ اور موت کی ضیافت میں بکرا پروسنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ چوہا تو دور جا چکا تھا، مگر نہ کسان کی بیوی بچی، نہ کبوتر بچا، نہ مرغ اور نہ ہی بکرا۔ موجودہ دور میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے۔ فلسطین کی مثال ہی لے لیں، ایسا مواد دیکھنے کو ملتا ہے کہ یقین جانے دیکھ کر بے بسی سے آنسو
آنکھوں میں چھلک آتے ہیں، مگر مجال ہے جہاد تو دور کی بات، عوام نے اتحاد کے ساتھ یکجان ہو کر اجتماعی طور پر کوئی آواز بلند کر کے اپنا کردار ہی ادا کیا ہو، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے قرابت داروں کی خبر نہیں رہتی، عزیزوں کی نہیں رہتی، دوستوں احباب کی خبر نہیں رہتی، ساتھ والے گھر کے ہمسایوں کی خبر نہیں رہتی۔ ہم نے کہاں بارڈر کے پار والوں کے لیے سوچنا ہے؟ تقسیم تو ہم ہو ہی چکے ہیں، فرقوں میں، بارڈروں میں، زبانوں میں، سیاسی جماعتوں میں، مگر خدا را انفرادی طور پر ہم میں جتنی بساط ہے اتنا تو حق ادا کریں، متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو اپنی اپنی قابلیت کے مطابق کم سے کم مفید مشورے دے دیں، حوصلے دے دیں، احساس بنے کسی دوسرے کا۔ اگر کوئی کسی بھی مشکل میں ہے تو رازدانی کے ساتھ اسے کسی بھی طرح سے مدد کر دیں، بھلے اپنی سکل سے، بھلے اپنی انرجی سے، یا اپنے دانشمندانہ مفید مشوروں سے، یا پھر فائنینشلی، یا کسی بھی شکل میں ساتھ ضرور دیں۔ تنہا نہ چھوڑیں، سوچ کو بدلیں۔ کوئی آپ کو اپنے مسئلے بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجئے اور دوبارہ سوچیں۔ ہم سب خطرے میں ہیں، خود تک محدود نہ رہیں، دوسروں کا احساس کیجئے۔ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک تو آپ کر ہی دیں گے، مگر مقصد ہے کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے تو میرا حق ادا ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔